بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، ویلکم ٹو دا چینل علم کا خزانہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ ہی کے سوالات کے جوابات کے طور پر مکمل تفصیلی ویڈیو بنا کر پیش کر دیتی ہوں، مگر اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ کبھی نیٹ کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے اور لائٹ کا بھی۔ اس کے علاوہ ڈیٹا تصدیق شدہ لینا ہوتا ہے اور اسے آسان فہم میں آپ تک پہنچانا ہوتا ہے، تاکہ اس طرح آپ کے تمام سوالات کے جوابات بھی حاصل ہو جائے اور معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ مگر اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا جائے۔ ویسے بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ مختصر مگر مکمل نالج ہو۔ میں کوئی فالتو باتیں بھی نہیں کرتی اور نہ ہی ایک ہی بات کو بلا وجہ ریپیٹ کرتی ہوں۔ ایون میں تو لائک اور سبسکرائبر کا بھی نہیں کہتی، اس طرح سے آپ لوگوں کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو۔ اس دن مجھے یہ یقین ہو گیا کہ لوگوں کو اب میری ضرورت نہیں، اس دن میں اپنی انرجی کسی دوسری طرف یوز کروں گی۔ لیکن جب تک آپ کے ویوز اور کمنٹس ملتے رہیں گے، میری ویڈیو سے آپ مستفید ہوتے رہیں گے۔ آج تھوڑی سی تفصیل اس لیے بتائی کہ آگے انشاءاللہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ تمام مراحل کی تفصیل میں جائیں گے۔ اس دوران بہت ساری حج کی ٹپس بھی ملیں گی آپ کو اور مفید نالج بھی انشاءاللہ آپ کو بہت کام آئیں گی۔ ایون ابھی جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، اس کے پیچھے بھی آپ کے لیے لنکس اور امپورٹنٹ فون نمبرز کی سلائیڈز چل رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو اس سلسلے میں پہلی ویڈیو ہے، جس میں میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کرانے کا ہے۔ یہ میڈیکل میں کیا ہوتا ہے اور امیدوار کے پاس کیا ہونا چاہیے، اس کی وضاحت کے لیے سوال پوچھا گیا تھا، اور یہ میڈیکل فارم کہاں سے ملیں گے، تو اس کی مکمل نالج آج کی ویڈیو میں ملے گی۔ اس کے علاوہ کچھ ٹپس بھی آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ حج کے سفر کو سیریس لے رہے ہیں تو یقین جانیے کہ اس میری ویڈیو میں آپ کو ایک ایک بات قیمتی ملے گی، جس کا اندازہ وہاں جا کے آپ کو بخوبی ہو جائے گا۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ کے حوالے سے اگر درخواست فارم جمع کرواتے وقت رسید کے ساتھ آپ کو بینک کی طرف سے میڈیکل سرٹیفکیٹ کا بھی فارم دیا گیا ہوگا، اگر ایسا ہے تو صحیح، اگر نہیں دیا گیا تو پہلی فرصت میں اپنے بینک سے میڈیکل سرٹیفکیٹ والا فارم حاصل کریں جہاں آپ نے حج درخواست فارم جمع کروایا ہے۔ اب یہ فارم لے کے جائیں گے کسی بھی سرکاری یا نیم سرکاری ادارے کے ڈاکٹر سے تصدیق کروانا لازمی ہے، جس کے پاس اپنے نام کی مہر بھی ہو اور وہ ڈاکٹر PMDC سے رجسٹرڈ لازمی ہو۔ یاد رکھیں، منسٹری کی ہدایت کے مطابق میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروانے کی آخری تاریخ 19 مارچ ہے، اور یہ تصدیق کروانے کے بعد آپ کے اسی برانچ میں جمع ہوگا جہاں آپ نے حج کا فارم جمع کروایا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ پاسپورٹ ہرگز جمع نہ کروائیں۔ یہ ہے وہ فارم جو آپ کو اسی برانچ سے ملے گا جہاں آپ نے اپنا حج فارم جمع کروایا تھا۔ اگر انہوں نے پہلے سے دیا ہے تو آپ کے پاس ہوگا، نہیں تو جا کے آپ لے لیجئے اور ڈاکٹر سے تصدیق کروا کے اور پھر واپس بینک میں جمع کروا دیجئے۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ والا مرحلہ پہلا ہے، اس کے ساتھ آپ کو پاسپورٹ اپنا ہرگز جمع نہیں کروانا۔ دوسرے مرحلے میں منسٹری کی طرف سے بائیو میٹرک کا شیڈول جاری کیا جائے گا، جس کے لیے اصل پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے۔ اس کی بھی میں ویڈیو تفصیلی بناؤں گی۔ بائیو میٹرک کروانے کے بعد اپنا اصل پاسپورٹ بمیں اصل بائیو میٹرک رسید منسٹری کی ہدایت کے مطابق متعلقہ بینک میں جمع کروانا ہوگا، جس کی تفصیل بعد میں بتائی جائے گی۔ جب بائیو میٹرک کے میسج آئیں گے میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اس کی ڈیٹیل بھی۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ کی تصدیق کے لیے آپ کے پاس حج پر جانے کا ثبوت ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس میسج بھی آیا ہوگا اور آپ کو ایک لیٹر بھی ملے گا، خط بھی ملے گا، جس میں آپ کا لکھا ہوا ہوگا کہ آپ کامیاب قرار پائے۔ کسی بھی ہسپتال کے میڈیکل آفیسر سے تصدیق کروا سکتے ہیں۔ جو ڈاکٹر میڈیکل سرٹیفکیٹ تصدیق کرے گا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر MBBS ڈگری یافتہ ہو، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے رجسٹرڈ ہو اور نام والی مہر اس کے پاس ہو۔ یہ کوائف جس ڈاکٹر کے مکمل ہے وہ آپ کو حج کے لیے فٹ قرار دے سکتا ہے۔ بصورت دیگر آپ کا میڈیکل سرٹیفکیٹ مسترد کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ کسی رجسٹرڈ یا سرکاری ہسپتال کے میڈیکل آفیسر سے تصدیق کروائیں تاکہ مشکلات سے بچا جا سکے۔ جو حجاج کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو اپنے میڈیکل سرٹیفکیٹ سائن کروانے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، وہ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کے ہسپتال جا کر سائن کروا سکتے ہیں۔ ایڈریس دیا ہوا ہے عالمگیر روڈ پر عالمگیر مسجد کے برابر میں، کوکن گراؤنڈ کے قریب ہی ہے۔ فون نمبر بھی دیا ہوا ہے، معلوم کر سکتے ہیں۔
हज की तैयारियों के साथ साथ अगर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक का विर्द हर नमाज के बाद करते रहेंगे तो आपको बहुत सुरूर भी मिलेगा और तैयारी में भी आसानी होगी इंशाअल्लाह। इरशाद खुदाबंदी है और ज़ादे राह साथ ले जाया करो, बस बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है। इस आयत में हुज्जाज कराम को हुक्म दिया गया है कि वो हज के सफ़र में ज़रूरी सामान साथ रखें और साथ ही इस बात की तरफ भी तनबीह की गई है कि आखिरत के सफ़र का सामान तकवा है। तकवा के मायने है परहेजगारी, जिस बात से मना किया गया है उससे परहेज किया जाए और जो तकवा अख्तियार करता है अल्लाह उसको अपना दोस्त बना लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप हजरात को इस बाबरकत सफ़र के लिए कबूल फरमाया। फरीज़ा हज भरपूर तरीके से अदा करने के लिए मंदरज़िल बातों पर आज ही से अमल करना शुरू कर दें। नंबर 1, पहले अपनी सेहत और खुराक पर मुकम्मल तवज्जो दें। नंबर 2, सैर और वर्जिश को मामूल बनाएं। नंबर 3, मुस्तनद उलमाए कराम से मनासिक और अरकान हज की मसनून अदायगी की मुकम्मल तरबियत हासिल करें। नंबर 4, आज़मीन हज और उम्रा सिगरेट, पान और निस्वार छोड़ दें। हज टिप्स में हेल्थ एंड फिटनेस। अगर कोई जिस्मानी तौर पर फिट नहीं या जल्दी थक जाता है तो ये इसकी कमजोरी है। हकीकी लुत्फ ही तब आता है जब बंदा फिट होगा। मुशक्कत बर्दाश्त करना। याद रहे हज और उम्रा सिर्फ माली इबादत नहीं बल्कि जिस्मानी इबादत माली इबादत से ज्यादा है, लिहाजा खुद को फिट रखने की आदत अपनाएं ताकि मुशक्कत बर्दाश्त कर सकें। पैदल चलना। हज और उम्रा के दौरान बहुत ज्यादा पैदल चलना पड़ता है, जैसे तवाफ करना और सही करना। जो लोग रोजाना 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं उनको तवाफ और सही बहुत आसान लगेगी और जो बेड से उतरते ही नहीं वो थक जाएंगे। लिहाजा पैदल चलते रहें, रोजाना नंगे पांव या हवाई चप्पल पहनकर। चप्पल वो होनी चाहिए जिसके आप आदी हो। नई चप्पल अगर आप ले जाना चाहते हैं तो पहले उसकी आदत बना लें, फिर वो चप्पलें ले जाएं। हज के दौरान आपको बहुत पैदल चलना पड़ता है। जिनका मकतब जमरात के करीब तरीन होगा उनको भी 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और कुछ मकतब और खैमे 8-8 किलोमीटर दूर होते हैं। याद रखें कि आपके खैमे से लेकर जमरात कॉम्प्लेक्स तक पैदल रास्ते भी वन वे होंगे। जिस रास्ते से जाना है वापसी मुमकिन नहीं उसी रास्ते से, बल्कि जमरात कॉम्प्लेक्स से निकलकर दूसरे रास्ते से वापस आ सकते हैं। इसलिए आपको कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। कुर्बानगाह। कुछ लोग कुर्बानगाह खुद जाते हैं और इसके लिए भी पैदल चलना पड़ता है और जमरात कॉम्प्लेक्स से कुर्बानगाह का भी फासला काफी है। तवाफ़े ज़ियारत। 10 ज़िलहज को रमी कुर्बानी हलक से फारिग होकर तवाफ़े ज़ियारत करना होता है। याद रखें कि तवाफ़े ज़ियारत 11 और 12 ज़िलहज को भी कर सकते हैं। इसके बाद सही करनी है और बहुत ज्यादा रश की वजह से तवाफ ऊपर वाली मनाजिल में करना पड़ता है, जिससे फासला बहुत बढ़ जाता है और काफी पैदल चलना पड़ता है। अगर आप अभी से रोजाना पैदल चलना 5 किलोमीटर चलना शुरू कर देंगे तो ये सारे काम आसान लगेंगे और कोई सवाल नहीं पैदा होगा कि ये कब और कैसे करूंगा, मैं कैसे होगा, मैं तो थक जाता हूँ या थक जाती हूँ और तो आराम के लिए अगर रुक जाते हैं तो पीछे रह जाते हैं वगैरह। आप घबराएं नहीं, बल्कि अपनी रूटीन फौरन बदलें और पैदल चलना शुरू कर दें। दुआ है कि अल्लाह पाक बेहतर और आसान सफर हज नसीब फरमाए। दौरान हज हाजियों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जिसके बायस पैरों में तकलीफ हो जाती है और जिस्म के पट्टे भी अकड़ जाते हैं, जिसके नतीजे में बहुत से हाजी हरम शरीफ की बाजमात नमाज, तवाफ और रमी जैसे अहम इबादत से महरूम हो जाते हैं। लिहाजा आज़मीन हज रोजाना 4 या 5 किलोमीटर पैदल चलने की अभी से आदत बना लें। इसका आसान तरीका यह है कि 1 किलोमीटर रोजाना वॉक करें। इससे अपनी मशक का आगाज करें और 1 हफ्ते बाद 1 किलोमीटर का और इजाफा कर दें। रोजाना 2 किलोमीटर चलें, फिर इस तरह 1 हफ्ते बाद 3 और 1 हफ्ते बाद 4। इस तरह आपकी आदत हो जाएगी और आपका जिस्म आदी हो जाएगा। इब्तिदाई दिनों में पैरों में तलवों में थोड़ा सा दर्द हो सकता है,
جس کے لیے کوئی گیند یا پائپ کا ٹکڑا یا کوئی بھی گول چیز لیں، کرسی پر بیٹھیں اور پھر اس گول چیز پر اپنے پیر رکھ کر پیروں کو حرکت دیں آگے پیچھے. اس سے آپ کے پیروں کو سکون ملے گا اور درد کم ہوگا. یہی کام آپ وہاں جا کے آپ کو تکلیف ہو تو وہاں بھی کر سکتے ہیں. اگر حج کے سفر میں روانگی سے قبل آپ یومیہ 5 کلومیٹر چلنے کے عادی نہیں ہیں تو آپ اپنے ساتھ اپنے رفقائے سفر کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہوں گے. اگر پیدل چلنے کی ابھی سے عادت نہ ڈالی تو حج تو کسی نہ کسی طرح ہو جائے گا، مگر لاکھوں ارمان و حسرتیں دل میں ہی رہ جائیں گی. لہٰذا عازمین حج آج سے ہی پیدل چلنے کی مشق شروع کر دیں. مثبت سوچ کے ساتھ پرامید رہتے ہوئے برے حالات کے لیے تیار رہیے. Be optimistic, hope for the best but be ready for the worst. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.